نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت اور خلافت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کو یہ ایک مختصر وقت دیا ہے جس میں اس نے ان دونوں کاموں کو انجام دینا ہے۔ اگر اپنی ذمہ داری کو وہ پورا کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اخروی زندگی جو حقیقی زندگی ہوگی اس میں وہ کامیاب ہوگا، اور جو ان دو ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرے گا وہ اخروی زندگی میں ناکام ہوگا۔ کامیاب ہونے کی صورت میں اللہ کی رضا اور جنت حاصل ہوگی، اور ناکام ہونے کی صورت میں اللہ کے عذاب، اس کے غضب اور جہنم کا وہ مستحق بنے گا۔ اللہ کی عبادت، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرے، اپنی پوری زندگی میں اپنے رب کا وفادار، مخلص تابعدار رہے۔ اسی کو مسلم کہا جاتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی فرمانبردار اور وفادار ہو۔ اب اللہ کی رضا اور پسند انسانوں کو وحی الہی کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ یہ وحی الہی انبیاء پر نازل ہوتی رہی، اور اس کی جامع اور مکمل صورت قرآن و سنت یا قرآن و حدیث کی صورت میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہی دین اسلام ہے۔ اب جو شخص اس دین اسلام کی پیروی کرے گا، اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا، تو ایسا انسان اللہ کی عبادت کرے گا، اور اسی دین اسلام کی تعلیمات کو جب ایک انسان اپنے دائرہ اختیار میں جہاں جہاں اس کا اختیار اور بس چلتا ہے ان تعلیمات پر عمل کرائے گا اور عمل لوگوں سے کروائے گا، تو یہ در حقیقت خلافت کی ذمہ داری ہے جو اس نے ادا کی ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں اللہ تو خود نہیں آئے گا، انسان اس کا خلیفہ ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق اپنے دائرہ اختیار میں نظام بنائے گا، قانون چلائے گا، لوگ دین کے تابع ہو کر کے رہیں گے۔ یہ ہے عبادت اور خلافت۔ دین اسلام فرد کے حوالے سے اس کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اگر میں بیان کروں تو 4 نکات کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات محضہ، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاقیات۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ عقائد، قرآن و حدیث میں جن عقائد کے حوالے سے تعلیمات دی گئی ہیں
ان تمام عقائد کو تسلیم کرنا یہ لازمی ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان کہ اللہ موجود ہے، پھر اللہ کی وحدانیت پر ایمان کہ اللہ اپنے ذات، صفات، حقوق اور اختیارات کے اعتبار سے منفرد اور اکیلا ہے، اس جیسی دوسری کوئی ہستی نہیں، اور جو صفات اللہ کی ہیں ان صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، لہذا مستحق اطاعت اور مستحق عبادت اور بندگی ایک اللہ ہے، یہ اسی کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا یہ حق نہیں ہے۔ اس کائنات پر اسی کا کنٹرول ہے، اس کائنات کا متصرف، اس کائنات کو سنبھالنے والا، چلانے والا ایک اللہ ہے، مدبر وہی ہے، منتظم وہی ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید، اس کو تسلیم کرنا، اس کے بغیر انسان مومن نہیں بن سکتا ہے۔ دوسرا ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء اپنے اپنے زمانے میں واجب الاتباع تھے، ان کی اتباع کی جاتی تھی، ان کی پیروی کی جاتی تھی، لیکن اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، تو ایمان تو تمام انبیاء پر ہوگا، لیکن اطاعت اور اتباع صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ انہی کی شریعت پر، انہی کی تعلیمات پر مؤمن نے عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ایک یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہے، قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ پر نبوت اور رسالت مکمل کر دی گئی ہے، لہذا یہ آپ کا امتیازی وصف ہے، تو یہ عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے۔ اس کے بغیر عقیدہ رسالت بھی مکمل نہیں ہوگا، ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ تیسرا، کتابوں پر ایمان۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء پر اپنی جانب سے جو وحی نازل کی، اس کے نتیجے میں کچھ کتابیں نازل ہو گئیں، اور کچھ چھوٹے صحیفے تھے جو انبیاء کو دیے گئے۔ ان تمام کتابوں اور ان تمام صحیفوں پر ایمان کہ یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے، تو جس کا نام معلوم ہے اس پر نام کے ساتھ ایمان، اور جس کا نام نہیں معلوم اس پر اجمالی ایمان۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ معلوم ہے، لہذا اس پر ایمان کہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتابیں ہیں۔ موجودہ بائبل، موجودہ تورات اور انجیل جس کو کہا جاتا ہے، اس پر ایمان نہیں رکھو گے، اس لیے کہ اس میں تو تحریف ہو گئی ہے۔ یہ تو وہ کتاب نہیں ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ تو ایمان یہ بناؤ گے کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب تھی، لیکن اب اتباع صرف قرآن کا ہوگا۔ اب دور قرآن کا ہے، قرآن آیا، قرآن نے تمام پچھلی تعلیمات جو اس زمانے تک محدود تھی اس کو منسوخ کر دیا، البتہ اصولی اور بنیادی تعلیمات ہیں جو تمام انبیاء اور تمام کتابوں میں مشترک ہے،
تو ظاہر ہے قرآن نے اس کو برقرار رکھا ہے، اس میں عقیدہ توحید ہے، اللہ کی عبادت ہے، آخرت پر ایمان ہے، جنت اور جہنم ہے۔ تو یہ جو بنیادی تعلیم جو تمام انبیاء کے درمیان ہے، اس کو اصولی تعلیم کہتے ہیں۔ تو ظاہر قرآن تو اس نے اس کو برقرار رکھا ہے، اس کو تو تسلیم کرنا گویا کہ قرآن کو تسلیم کرنا ہے۔ تو اب دور قرآن کا ہے۔ چوتھا یہ کہ آخرت پر ایمان، یہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، وقت مہلت ہے، کسی کو 40، کسی کو 50، کسی کو 60، 80، 90 سال دی گئی، لیکن ہے محدود زندگی۔ پھر انسان نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد فنا نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اخروی زندگی کا آغاز قیامت سے ہوگا، انسانوں کا حساب اور کتاب ہوگا۔ اس کے بعد کامیاب لوگ جنت میں، ناکام لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ خلاصہ ہے عقیدہ آخرت کا، اس پر ایمان رکھنا۔ پانچواں یہ ہے فرشتوں پر ایمان، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نور سے پیدا کیا۔ نور بھی مخلوق ہے، نور اللہ کا جز نہیں ہے، مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس سے یہ مخلوق پیدا ہوئی ہے۔ انسان کی اصل مٹی ہے، جنات کی اصل آگ ہے، اور فرشتوں کی اصل نور ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان کی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا، ان میں توالد تناسل نہیں ہے، ان کی نسل نہیں چلتی ہے، ہر فرشتہ مستقل اس کی تخلیق اللہ نے کی ہے۔ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کا جو قبلہ ہے بیت المعمور، ایک دفعہ فرشتہ اس کا طواف کر لے تو قیامت تک دوبارہ نمبر اس کا نہیں آتا ہے، اس قدر تعداد ہے۔ اور ان فرشتوں کو اتنا علم ہے جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے، اس سے زیادہ کا علم نہیں ہے۔ وہ غیب کا علم بھی نہیں جانتے، اور جو علم ان کو حاصل ہے اللہ کی جانب سے، اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ لہذا تدبیر امور کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ کچھ فرشتے بادلوں پر مقرر ہیں، کچھ ہواؤں پہ مقرر ہیں، کچھ انسانوں پر مقرر ہیں، کچھ سمندر پر مقرر ہیں۔ غرض اس کائنات میں مختلف ڈیوٹیاں ہیں جو یہ فرشتے سر انجام دے رہے ہیں۔ جو فرشتہ بارش کی ذمہ داری پر مقرر ہے، اس کو سمندر کا علم نہیں ہے، اس کو ہوا کا علم نہیں ہے، اس کو باقی چیزوں کا علم نہیں ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ لہذا ان فرشتوں پر ایمان کہ اللہ کی مخلوق ہے، تو جس کا نام معلوم ہے اس پر نام کے ساتھ ایمان، اور جس کا نام نہیں معلوم اس پر اجمالی ایمان۔ تو سیدنا جبریل وحی لانے پر مقرر تھے، پیغام رسانی پر مقرر تھے۔ سیدنا میکائیل رزق کے نظام پر وہ مقرر ہے۔ سیدنا اسرافیل سور پھونکنے کے حکم پر وہ مقرر ہے، اللہ کے حکم سے وہ سور پھونکیں گے اور دنیا کا یہ نظام درم برم ہو جائے گا، اور دوبارہ جب سور پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ چوتھا فرشتہ جس کو لوگ عزرائیل کے نام سے ذکر کرتے ہیں کہ موت کا فرشتہ، اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ عزرائیل لفظ نہ تو قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے۔ یہ غالباً اسرائیلیات یعنی پچھلی جو کتابیں ہیں اور ان کے علماء نے جو بیان کی اور وہاں سے ہماری کتابوں میں نقل ہوتے ہوئے آ گئی ہے۔ تو عقیدے کے باب میں صرف قرآن کی بات تسلیم کی جاتی ہے
یا اس حدیث کی جس کو کثیر راویوں نے حد تواتر تک بیان کیا ہو، جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہ ہو، اسی سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، تو یہ ایمان نہیں رکھو گے کہ ہم اسرائیل پر ایمان رکھتے کہ موت کا فرشتہ ہے۔ قرآن میں ملک الموت کا ذکر ہے، موت کا فرشتہ، لہذا اس صفت کے ساتھ اس کو یاد کرو گے۔ اس کے علاوہ جنت پر مقرر فرشتہ ہے، جہنم کا داروغہ ہے، تو جن کا ذکر اور جن کے اوصاف کا علم آ گیا اس پر ایمان، اور باقی اجمالی ایمان کہ تمام فرشتوں کو ہم اللہ کی مخلوق تسلیم کرتے ہیں۔ اور چھٹا تقدیر پر ایمان کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی اذن سے ہو رہا ہے، اللہ کی اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے تقدیر میں پہلے سے یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر خیر ہو یا شر ہو یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ میں نے آپ کو خلاصہ بیان کر دیا عقائد کا۔ ان عقائد کو تسلیم کرنا یہ لازمی ہے، اس کے بعد ہی کوئی شخص مؤمن ہوگا، اس کے بغیر مؤمن نہیں ہو سکتا۔ دین کا دوسرا حصہ عبادات۔ عبادات سے مراد اس جگہ وہ تمام اعمال ہے جس کو ایک انسان صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اختیار کرتا ہے، دنیا کی کوئی غرض اس میں نہیں ہوتی ہے۔ اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ چار تو فرائض کے درجے میں ہیں، ارکان اسلام ہے۔ اس کے علاوہ ذکر، تلاوت، تسبیح، توبہ، استغفار، منت، نذر، قربانی، رمضان کے اعمال، اعتکاف، یہ سب کے سب ان کو عبادات محضہ کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں، یعنی اس سے مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، دنیا کا کوئی پیسہ اس کے ذریعے نہیں آتا ہے، یہ مختص ہوں گے ایک اللہ کے لیے۔ نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے، روزہ رکھنا ہے تو اللہ کے لیے، زکوٰۃ دینی ہے تو اللہ کے لیے، حج کرنا ہے تو اللہ کے لیے، قربانی کرو گے تو اللہ کے لیے، نذر اور منت مانو گے تو اللہ کے لیے، دعا کرو گے تو ایک اللہ سے، اللہ کے ماں سوا کسی اور سے دعا نہیں کرو گے، کسی اور سے حاجت اور مرادیں نہیں مانگو گے۔ یہ ہے عبادات، دین کا دوسرا حصہ۔ تیسرا حصہ ہے معاملات۔ معاملات سے مراد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں تنہا اور اکیلا زندگی نہیں بسر کر سکتا، وہ محتاج ہے افراد کے تعاون کا، کسی کی یہ مدد کرے گا، کوئی اس کی مدد کرے گا، اس طرح باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے نتیجے میں دنیا کا یہ نظام چلتا ہے، انسان کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ لہذا جب انسان مل جل کر کے رہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کا واسطہ اور تعلق پڑتا ہے، تو اس حوالے سے حقوق اور فرائض اور ذمہ داریاں دین نے بتائی ہیں، اسی کو معاملات کہتے ہیں۔ مثلا ماں باپ ہیں تو اولاد پر ماں باپ کے حقوق اور فرائض ہیں، اولاد کے حقوق ماں باپ پر ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، گاہک اور تاجر کے حقوق ہیں، استاد اور شاگرد کے حقوق ہیں۔ غرض زندگی میں انسان جہاں پر جس مقام پر ہوگا اور اس سے متعلق جتنے بھی افراد ہیں، ان سب سے متعلق تعلیمات دین میں دی گئی ہے، ان تمام تعلیمات پر عمل لازم ہے۔ یہ دین کا تیسرا حصہ ہے۔ چوتھا حصہ ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات سے مراد انسان کا باطن ہے۔ انسان مرکب دو چیزوں سے ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس میں روح موجود ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں
انسان زندہ ہے، موجود ہے، لیکن اگر روح نکل جائے بدن سے تو پھر انسان نہیں رہتا ہے، بلکہ پھر انسان کی لاش ہوتی ہے۔ لہذا جب دو چیزوں سے مرکب ہو گیا تو جو دوسری چیز ہے جس کو ہم روح سے تعبیر کرتے ہیں، نفس سے تعبیر کرتے ہیں، باطن سے تعبیر کرتے ہیں، اور اصل انسان وہی ہے۔ یہ جسم تو اس کو استعمال کے لیے دیا گیا ہے، مرنے کے بعد جسم تو مٹی کی طرف چلا جائے گا، جو اصل انسان ہے وہ روح ہے، یہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگی۔ تو اس روح کی پاکیزگی ضروری ہے، اس کے حوالے سے دین میں تعلیمات دی گئی ہیں، اسی کو اخلاقیات کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ برے اخلاق سے اپنے باطن کو، اپنی روح کو پاک رکھو گے، اس میں تکبر ہے، اس میں فخر ہے، اس میں غرور ہے، اس میں حسد ہے، اس میں دوسرے کے لیے کینہ اور بغض ہے، اس میں بخل کی بیماری ہے، اس میں حرص اور لالچ کی بیماری ہے۔ ان تمام بیماریوں سے باطن پاک ہونا ضروری ہے، اور باطن مزین ہو اللہ کی معرفت سے، اللہ کی محبت سے، اللہ پر توکل سے، اللہ کا خوف دل میں موجود ہو۔ اللہ ہی سے انسان امید رکھے گا، اللہ کی طرف انسان متوجہ ہوگا، دل میں انکساری ہو، عاجزی اور تواضع ہو، خشیت موجود ہو، اس کو کہتے ہیں باطن کی اصلاح۔ یہ ہے دین کا چوتھا حصہ۔ لہذا پورے دین کا خلاصہ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، ان سب پر عمل اللہ رب العالمین کو ہم سے مطلوب ہے۔ یہ تو وہ دائرہ ہے جہاں فرد نے اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں دین کے مطابق عمل کرنا ہے۔ دوسری ذمہ داری جس کو میں نے خلافت سے تعبیر کیا، خلافت یعنی اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے دین کو قائم کرنا، نافذ کرنا، اپنے اپنے دائرہ اختیار میں، جہاں جہاں اس کا اختیار ہے اس دائرے میں اس پر وہ عمل کرائے گا۔ اس حوالے سے پہلا دائرہ جہاں انسان اختیار رکھتا ہے وہ اس کے گھر کا دائرہ ہے۔ ظاہر گھر کا سربراہ گھر پر اختیار رکھتا ہے، لہذا باپ کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر پر اللہ کے احکام کو قائم کرے، اس کی بیوی اور بچے دین کے مطابق چلیں، دین کے مطابق عمل کرے۔ اس کے بعد دوسرا دائرہ اختیار آتا ہے کہ جہاں پر انسان دنیا کا روزگار کرتا ہے، اپنے معاش میں مشغول ہے، اس حوالے سے اس کی دکان ہو، اس کا کاروبار ہو، اس کی کمپنی ہو، فیکٹری ہو، اس نے کوئی فرم بنائی ہوئی ہو، جہاں پر عملہ ہے، جہاں پر افراد ہیں، یہ اس کا ذمہ دار ہے۔ لہذا اس حیثیت سے کہ یہ ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ماتحت عملے پر دین کو قائم کرے گا، دین کے مطابق نظام بنائے گا، شریعت کو عملاً رائج کرے گا۔ یہ دوسرا دائرہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا دائرہ آتا ہے کہ ایک انسان کسی قوم میں، خاندان میں سربراہی کی حیثیت رکھتا ہے، یا علاقے میں اس کو ایک سربراہی کا درجہ حاصل ہے، علاقے کا کونسلر ہے، چیئرمین ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، برادری کا سربراہ ہے۔ لہذا اس اعتبار سے کہ وہ ذمہ دار ہے، با اختیار ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کو، اللہ کی دین کو اس معاشرے پر جہاں اس کا اختیار چلتا ہے اس پر وہ قائم کرے گا۔
اس کو وہ نافذ کرے گا۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جواب دہ ہے اور اس کے ماتحت افراد کے بارے میں اس سے قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا۔ لہذا یہ 3 دائرے تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ جس پر انسان نے عمل کرانا ہے۔ اس کا گھر ہے، اس کی دکان اور فیکٹری ہے، اور دنیا میں کہیں با اختیار ہے، وہاں پر جو ہے وہ دین پر عمل کرائے گا۔ اس کے بعد 4تھا دائرہ آتا ہے، یہ وہ دائرہ ہے زندگی کا، معاشرے کا، جہاں پر ایک انسان اختیار نہیں رکھتا ہے، تبدیلی نہیں لا سکتا ہے۔ تو اب اس دائرے میں کیا انسان کو چھٹی حاصل ہے کہ اس دائرے میں وہ عمل نہیں کرا سکتا ہے، لہذا وہ دین کی نہ دعوت دے گا، نہ دین کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے گا؟ نہیں نہیں نہیں، اس دائرے میں جہاں وہ اختیار نہیں رکھتا تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس حوالے سے جو بھی طریقہ ممکن ہو اس کو وہ اختیار کرے گا۔ اس حوالے سے اگر معاشرے میں پہلے سے کچھ نیک لوگ موجود ہیں، کچھ اچھی اجتماعیت موجود ہے، تو پھر ان نیک لوگوں کا ساتھ دے گا، اچھی اجتماعیت کا جز بنے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ لہذا اگر معاشرے کے اندر کوئی اسلامی اجتماعیت موجود ہے جو غلبہ دین کا کام کر رہی ہو، اقامت دین کی جد و جہد کر رہی ہو، طاغوت کے مقابلے پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے سعی کر رہی ہو، تو پھر اس دائرے میں جہاں انسان اپنے طور پر تو کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے کہ وہ تبدیلی لائے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیک اجتماعیت کو قائم کرے اگر موجود نہیں ہے، اور اگر موجود ہے تو نیک اجتماعیت کا حصہ بنے گا۔ معافی کسی صورت میں نہیں ہے، ہر صورت میں یہ کام انسان نے کرنا ہی کرنا ہے۔ سیدنا لقمان، سورہ لقمان میں ان کا ذکر ہے، اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کرتے ہیں۔ باقی نصیحتوں کے علاوہ ایک نصیحت یہ کی ہے کہ اے میرے بچے، تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ کام کرو گے تو یہ عزیمت کا راستہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے ممکن ہے کبھی ایسی صورت بن جائے کہ اگر تم دین کی بات کرو گے، اقامت دین کے حوالے سے جد و جہد کرو گے، غلبہ دین کے حوالے سے مشغول رہو گے، تو تمہارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، مخالفت ہوگی، تمہارے ساتھ لوگوں کی دشمنیاں بڑھ جائیں گی، تو کیا کرو؟ کام چھوڑ دو، لا تعلق ہو جاؤ؟ نہیں، فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ہر صورت میں دین کا کام کرنا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ عزیمت کا راستہ ہے جو اختیار کرنا ہے، رخصت پر عمل نہیں کرو گے۔ لہذا یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس 4تھے دائرے میں ایک اچھی رفاقت، ایک اچھی اجتماعیت، اس کے حوالے سے کوشش کرے گا۔ جب تک یہ کام نہیں کرے گا وہ عند اللہ بری نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا مطلوب انسان سے یہی ہے کہ وہ اپنے ذاتی دائرے میں، ذاتی زندگی میں اللہ کا مطیع اور فرمانبردار اور وفادار ہو، اور اپنے گھر اور اجتماعی دائرے میں بھی دین کے مطابق عمل کرے اور عمل کرائے۔ یہ اللہ رب العالمین کو ہم سے مطلوب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں
کہ زندگی کا کوئی حصہ اس میں تو اللہ کی عبادت ہو رہی ہو. نماز ہے تو اللہ کے لیے، روزہ ہے تو اللہ کے لیے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، عمرہ ہے، اللہ کے لیے ہے. لیکن اگر کاروبار ہے اس میں میری مرضی ہے، اگر گھر کے معاملات ہے اس میں میری مرضی ہے، اس میں خاندان اور برادری کی بات دیکھی جائے گی، اس میں معاشرے کے کلچر کو دیکھا جائے گا. میرا اجتماعی نظام، میرا سیاسی نظام، میرا عدالتی نظام، اس میں جو چاہوں کروں. تو ایسی بندگی اللہ کے ہاں چلنے والی نہیں ہے. مطلوب یہی ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوگے. کامل عبدیت، مکمل اطاعت مطلوب ہے، آدھا دین مطلوب نہیں ہے. یہودیوں نے اپنی کتاب کے ساتھ یہی کچھ کیا کہ جو حصہ کتاب ان کی طبیعت کے مطابق تھا اس پر انہوں نے عمل کیا، اور جو حصہ کتاب ان کی طبیعت کے خلاف تھا اس کا انہوں نے انکار کیا عمل کے اعتبار سے. تو قرآن نے ان کا ذکر کیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض پر کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو؟ ان کا تو تورات پر پورا ایمان تھا. پھر قرآن نے کیوں کہا کہ آدھے پر تمہارا ایمان ہے اور باقی پر تمہارا ایمان نہیں ہے بلکہ کفر ہے؟ عمل کے دائرے میں جس حصے پر وہ عمل کرتے تھے کتاب کے اس پر کہا گیا کہ تمہارا ایمان ہے، اور جس حصہ کتاب پر وہ عمل نہیں کرتے تھے اس کے حوالے سے کہا گیا کہ اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے، اس پر تمہارا کافرانہ رویہ ہے. لہذا آج کا جو مسلمان ہے اور آج کی جو امت مسلمہ ہے اس سے دین کا مطالبہ یہی ہے کہ پورے کے پورے دین کو اختیار کرو گے، عقائد بھی درست ہو، عبادت بھی اللہ کی پوری ہو، تمہارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تمہارا سیاسی نظام، تمہارا معاشی نظام، تمہارا سیاسی نظام، تمہارا معاشرتی نظام، تمہارا سماجی نظام اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اور یہی بات اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا، قول آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا ایک اللہ کے لیے ہے. دیکھیے نماز اور قربانی اس کو تو ہر ایک سمجھ رہا ہے، جان رہا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے لیے، قربانی کرے گا تو اللہ کے لیے. لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ صرف نماز اور قربانی سے کام نہیں چلے گا، بلکہ نماز اور قربانی کے بعد تیسری چیز جو ذکر کی ہے وَمَحْيَايَ، میری پوری زندگی بغیر کسی استثناء کے. یہ نہیں کہا گیا کہ جب میں مسجد میں ہوں تو اللہ کے لیے ہوں، اور جب میں بازار میں ہوں تو وہاں میری مرضی ہے، جب میں گھر پر ہوں تو وہاں میرا اختیار ہے، جب میں عدالت کی کرسی پر بیٹھوں تو وہاں میری مرضی ہے، جب میں پارلیمنٹ میں پہنچوں تو وہاں میری مرضی چلے گی. مرضی تمہاری نہیں ہے. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ فی امرہ ان یکون لهم الخیرۃ فی امرہم. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ فی امرہم. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ایک حکم کرے اور وہ کہے کہ میری مرضی، تو مرضی تمہاری نہیں ہے. مرضی خالق کائنات کی ہے، مرضی مالک کائنات کی ہے، مرضی رب العالمین کی ہے.
لہذا یہ پوری زندگی موت تک انسان نے اللہ کا وفادار بن کر کے رہنا ہے. وہ مماتی، اور جب مجھے موت آئے اور جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو اس حال میں رخصت ہوں کہ میں اپنے رب کا وفادار اور تابع دار ہوں. موت بھی جو ہے وفاداری کی حالت میں آئے گی. یہ ہے دین کا مطالبہ ہم سے کہ دین کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان سب پر عمل کرنا لازمی ہے. یہ نہیں کہ رمضان میں ہم اللہ کی عبادت کریں، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کریں، جمعرات آ گئی تو شب جمعہ کے لیے چلے گئے، باقی 6 دن میں اپنی مرضی کرتا رہوں، مہینے میں 6 روزہ لگا دوں، باقی میں اپنے طور پہ کروں، کاروبار میں حلال اور حرام کو نہ دیکھوں، جائز و ناجائز کو نہ دیکھوں. تو یاد رکھیے ایسی بندگی اللہ کے ہاں نہیں چلے گی. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہوگا. اللہ کا رنگ یک رنگ، توحید کا رنگ اختیار کرنا ہوگا. کامل اطاعت اور مکمل عبدیت مطلوب ہے. لہذا اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، رب کے وفادار اور تابع دار اور مخلص بن کر کے رہو. اس غرض کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی عطا کی ہے، اور اس کے اختتام پر انسان کے سامنے نتیجہ آ جائے گا. یاد رکھیے حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. کامیاب اور ناکام اس کا معیار دنیا نہیں ہے بلکہ اس کا معیار آخرت ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے. لہذا دنیا کے اندر جو انسانوں نے بنائے ہوئے معیارات ہیں کہ مال اور دولت، عزت اور شہرت، جائیداد اور منصب، اقتدار و اختیار، یاد رکھیے ان میں سے ایک بھی معیار کامیابی نہیں ہے. ورنہ پھر فرعون اور حامان، شداد، نمرود، ابو جہل، ان کو کامیاب کہو. قرآن کا اعلان یہ ہے ان میں سے ایک بھی کامیاب نہیں ہے، حالانکہ دنیا کے معیارات پہ وہ پورا اترے تھے. لہذا اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے، جہنم سے نجات حاصل کر لے. لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو عبادت اور خلافت کے ساتھ ادا کیا جائے. اور یہ انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے امتحان بنا دیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا ہے، تمہارا امتحان لے رہا ہے تم میں کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے. تو عمل کے اعتبار سے بہتر وہی ہوگا جو اللہ کی عبادت یعنی دین کے مطابق عمل کرے گا، اور اللہ کی خلافت یعنی اللہ کی شریعت کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا. یہی انسان آخرت میں کامیاب ہوگا. رہے گی دنیا کی زندگی اور دنیا کے اسباب اور وسائل، تو اس کی وضاحت قرآن میں ایک جملے سے کی گئی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے لوگو، دنیا کی زندگی اور دنیا کے یہ اسباب اور وسائل یہ در حقیقت سامان ہے دھوکے کا. انسان خواب دیکھتا ہے، خواب میں مختلف مناظر آتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے،
بعین ہی انسان اس دنیا کی زندگی میں گویا کہ خواب کی حالت میں ہے، اور جب یہاں آنکھ بند ہوگی تو تب حقیقی آنکھ کھل جائے گی۔ لہذا وہ انسان جس نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی عبادت اور اطاعت اختیار کی ہوگی تو موت کے بعد اس کے لیے آسانی ہے، آرام اور سکون ہے۔ اس کے لیے کہا جائے گا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یقیناً جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی۔ استقامت سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی عبادت اور خلافت کی ذمہ داری کو ادا کیا، تو موت کے بعد فرشتے استقبال کرتے ہیں اس پیغام کے ساتھ کہ خوف اور غم نہ کرو، آگے کے تمام مراحل آسان ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے، اور خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا وعدہ تم سے کیا گیا، قرآن میں وعدہ کیا گیا، پیغمبر نے وعدہ کیا گیا، اب تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ جنت جس میں جو تم چاہو گے وہ تمہارے لیے پیش ہو جائے گا، جو تم طلب کرو گے تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ بہت زیادہ بخشنے والے اور بہت زیادہ مہربان رب کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ اللہ اپنے شان کے مطابق مہمان نوازی کرے گا۔ یہ ہے وہ بدلہ اس دنیا میں اللہ کی اطاعت اور عبودیت اختیار کرنے کا۔ اور دوسرے الفاظ میں قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا، جب روح پرواز کر جاتی ہے اللہ کی جانب تو پیغام یہ آ رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربی کی، پلٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ رب تم سے راضی اور تم رب سے راضی۔ یہ ہے وہ نتیجہ اس عبادت اور اس خلافت کی ذمہ داری ادا کرنے کا۔ اور جو لوگ یہ کام نہیں کریں گے اور دنیا کی زندگی میں گم رہیں گے، دنیا کی عیاشیوں میں پڑے رہیں گے، نفس کی خواہش اس کے تابع بن کر کے رہیں گے، شیطان کے راہوں پہ چلیں گے، تو ٹھیک ہے، وقتی طور پہ ایک لذت ہے، سرور ہے، حاصل ہو جائے گا، جیسے تیسے زندگی گزر جائے گی، لیکن موت کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، فرمایا جب کسی کافر، منافق، باغی، دنیا دار، سرکش انسان پر موت آتی ہے اور حقیقت اس کے سامنے منکشف ہو جاتی ہے، اس وقت وہ چیخ اور پکار کرے گا، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، ایک مہلت اور دے دے، اب میں جو ہے اس دنیا میں جس کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، اب میں نیک اعمال کر کے آؤں گا، اب عبادت بھی ہوگی، اب خلافت بھی ہوگی، اب دین کے مطابق زندگی گزاروں گا، ایک مہلت اور دے دے۔ اللہ جواب میں ارشاد فرمائے گا، ہرگز نہیں، بل ہی کلمۃ، یہ تو ایک بات ہے، وہو قائلھا، اور یہ اس کا کہنے والا ہے، ومن ورائہم برزخ، اب تو موت کے بعد واپسی کا دروازہ بند ہے، آگے قبر کی زندگی ہے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک اس قبر میں پڑا رہے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونک دیا جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، لوگوں کے درمیان نسب نہیں رہے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ باپ نہیں رہا، بیٹا بیٹا نہیں رہا، بلکہ مطلب آیت کا یہ ہے کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں کام آنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. جس کا پلڑا بھاری ہو گیا نیک اعمال اور صحیح عقیدے کے ذریعے، وہ فرمایا کہ کامیاب یعنی اللہ کی رضا اور جنت کا مستحق. اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا یعنی اس نے کفر اختیار کیا، بغاوت اختیار کی، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، نفس کی خواہش کا غلام بن گیا، فرمایا اس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. ظاہر آخرت کے لیے اس نے کچھ کیا نہیں ہوگا. فی جہنم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. یہ ہے وہ حقیقت جس کو قرآن میرے اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے. لہذا مطلوب ہم سے آخرت کی تیاری ہے، آخرت کی فکر ہے، اس کے حوالے سے عبادت یعنی دین پر مکمل عمل ہے، خلافت کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. ان تمام کاموں کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا پیدا کی ہے، دنیا کے وسائل دیے ہیں، دنیا کے اسباب دیے ہیں. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسان تمہارے فائدے کے لیے ہم نے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہے پیدا کیا ہے. لہذا دنیا کے اسباب اور وسائل انسان اختیار کرے گا، لیکن ترجیح اس کو نہیں دے گا، دل یہاں نہیں لگائے گا، ترجیح جنت کو دے گا، ترجیح رب کی رضا کو حاصل ہوگی، توجہ اللہ کی رضا کی جانب ہوگا. لیکن اسباب اور وسائل دنیا کے اختیار کرے گا. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ تم لذات کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، دنیا سے لا تعلق ہو جاؤ، کونے قدروں میں جا کے بیٹھ جاؤ. نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے. اور اسی طرح اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ انسان آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دے، آخرت سے لا تعلق ہو جائے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے دینار کا بندہ، ہلاک ہو جائے ڈالر اور روپیے کا بندہ. اس کو ملے تو راضی، نہیں ملے تو ناراض ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ دنیا کا بندہ ہے. لہذا دونوں طریقے غلط ہیں. دنیا کو مکمل چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے، اور دنیا کو مکمل اختیار کر لینا یہ بھی غلط ہے. بلکہ اعتدال کی حالت میں رہے گا، حلال کمائے گا، حلال کھائے گا، اپنی روزی کا انتظام کرے گا، دنیا کو حاصل کرے گا، لیکن دنیا سے محبت نہیں کرے گا، دنیا کو دل میں نہیں بٹھائے گا. اس کی مثال آپ کو دوں تو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. مثال اس طرح ہے، اگر آپ کو ٹاور جانا ہے تو ٹاور جانے کے لیے سبب چاہیے، بغیر سبب کے وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہے. لہذا منزل آپ کا ٹاور ہے، لیکن اس کے لیے سبب سواری ہے. اب آپ سواری اختیار کریں گے، بغیر سواری کے وہاں نہیں پہنچیں گے. تو جو سواری آپ کو میسر ہے اس کو حاصل کیا اور روانہ ہو جائیں گے. سائیکل ہے تو چل پڑے، موٹر سائیکل ہے تو اس پہ چلے گئے، مہران گاڑی ہے تو اس پہ چلے گئے، اس سے بڑی گاڑی ہے تو اس سے چلے گئے. لہذا یہ ذرائع ہیں، اسباب ہیں، وسائل ہیں، ان کو اختیار کرو گے تبھی تو اپنی منزل پر پہنچو گے. اب ایک انسان اپنی اصل منزل یعنی ٹاور جہاں اس کو پہنچنا ہے اس کو چھوڑ دے اور اس کے لیے پہنچنے کے جو اسباب ہیں اس کی جانب متوجہ ہو جائے، اسی کا اسیر ہو جائے. مثلا پہلے مرحلے پر وہ سائیکل خریدے، جب سائیکل خرید لی تو آگے اب نہیں بڑھتا ہے، بلکہ سائیکل کی خوبصورتی میں لگ گیا، اس کی چمک اور دمک میں لگ گیا. کچھ دنوں کے بعد اس نے موٹر سائیکل خرید لی، پھر اس کی خوبصورتی میں لگ گیا. کچھ دنوں کے بعد مہران گاڑی خرید لی، آگے سفر نہیں کر رہا ہے بلکہ اسی گاڑی کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اسی کی بناوٹ میں سجاوٹ میں مشغول ہے.
پھر اس کے بعد اس نے اس سے بڑی گاڑی خریدی، پھر بڑی گاڑی خریدی، پھر اس سے بڑی گاڑی خرید لی، حتیٰ کہ لینڈ کروزر تک خرید لی، لیکن ایک قدم اس نے ٹاور کی طرف نہیں بڑھایا تاکہ اس کا جو وقت مقررہ ہے کہ اس نے اس حد تک ٹاور میں پہنچنا تھا، یہ اپنی منزل کو نہیں پہنچ پائے گا، بلکہ وہ صرف گاڑی کے بنانے میں، اس کے سوارنے میں اور اس کی خوبصورت کرنے میں اور اس میں کمال کا درجہ پانے میں اپنی پوری عمر برباد کر دے گا۔ یہی حال انسان کا ہے کہ انسان دنیا کمائے گا، دنیا کے بغیر، دنیا کے اسباب کے بغیر وہ آخرت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن ایک شخص آخرت سے غافل ہو کر کے دنیا میں اس قدر گم ہو جائے، اس قدر مگن ہو جائے کہ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط کی کوئی پرواہ کیے بغیر وہ مال اور مال اور مال اور مال اسی کا اسیر ہو جائے، اسی کی خاطر وہ جینا اور مرنا کر دے، تو ایسا انسان آخرت کے اعتبار سے ناکام ترین انسان ہوگا۔ لہذا دنیا میں رہو گے لیکن دنیا کے نہیں رہو گے، دنیا میں رہو گے ایک اللہ کے بندے بن کر کے رہو گے، ایک اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارو گے۔ لہذا ذاتی زندگی میں آپ خود مختار ہیں، وہاں دین پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ گھر پر آپ خود مختار ہیں، دین پر عمل کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ معاشرے میں با اثر ہیں، با اختیار ہیں، عمل کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جس دائرے میں آپ با اختیار نہیں، نیک اجتماعیت، اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ الحمدللہ آپ کے اس ملک میں جماعت اسلامی کی صورت میں ایک بہترین اسلامی اجتماعیت موجود ہے۔ یہ اجتماعیت نیکی کی اجتماعیت ہے، خیر کی اجتماعیت ہے، اقامت دین کی اجتماعیت ہے۔ صاف واضح الفاظ میں پیغام دے رہا ہوں، ممکن ہے جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق میں دنیا آپ کی نہ بنے، ممکن ہے دنیا کے اعتبار سے آپ کا نقصان بھی ہو جائے، لیکن ایک ضمانت ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا آپ کو ضرور ملے گی، جنت آپ کو ضرور ملے گی۔ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ رب کی رضا کا راستہ ہے۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے، اس بہترین اجتماعیت کا حصہ بنے، دست و بازو بنے، ممبر بنے، قوت بنے، طاقت بنے، امت کی یکجہتی کے لیے، امت کی سربلندی کے لیے اس نیک رفاقت کا اختیار کریں گے تو عبادت کا وہ دائرہ کہ جہاں آپ خود مختار نہیں ہیں، آپ عمل نہیں کرا سکتے، آپ اپنی طاقت کو اس اجتماعیت میں شامل کر لیں اور اس کے ذریعے اپنی آواز کو ایوانوں تک پہنچائے، اپنی آواز کو بلند کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ فریضہ عبادت اور فریضہ خلافت کی ادائیگی بأحسن طریقے سے انجام دے پائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔